حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کے جہاں بہت سارے مقاصد بیان کیے، ان میں ایک اہم مقصد یہ بھی بیان فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا ایک ہی مقصد ہے۔ کیا؟ ویسے تو بہت سارے مقاصد ہیں، مگر یہاں حضور نے جو اپنی بعثت کا مقصد اول بیان فرمایا وہ ہے کہ لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق عالیہ کی تعلیم کو مکمل کر دوں، قیامت تک کے لیے اخلاق حسنہ اور اخلاق عظیمہ وہ تمہیں سکھا جاؤں۔ میری بعثت کا مقصد یہ ہے۔ اور حضور بن کر کیا آئے؟ تو اساتذہ کرام کے لیے خاص طور پہ ہے کہ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور چونکہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے تو میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں مکارم اخلاق مکمل کر دوں۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑ کر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جس منصب پہ موجود ہیں وہ منصب انبیاء کرام کا ہے۔ حضور کی ذات پہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب تا قیامت ان لوگوں نے کام کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جن کو العلماء ورثۃ الانبیاء کا وہ تاج اور وہ برکت عطا فرمائی۔ تو انبیاء کے وارث اہل علم ہیں، اور وہ اہل علم ان کو کام کرنے کے لیے وہی طریقے اختیار کرنے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ ہے، اور آپ نے جو بتایا وہ لأتمم مکارم الاخلاق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ الاعراف ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے حبیب خذ العفو، آپ معذرت کرنے والے کی معذرت کو قبول کریں۔ اس آیت مبارکہ میں 3 اخلاق حسنہ بیان کیے گئے ہیں۔ اگر یہ 3 ہی ہم سمجھ لیں اور ان کو ہم اپنی ذات کا حصہ بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس اخلاق کا جو مفہوم ہے وہ تو ہم نے سمجھ لیا، اور اس پہ عمل کر کے اگر ہم دکھا دیں تو بڑی بات ہے۔ پہلی 3 چیزیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے عظیم گلے سرسبد آپ فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق کو بیان کرنے میں قرآن مجید کی جو آیت کامل ترین ہے وہ یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ کیا؟ خذ العفو۔ پہلی بات یہ ہے کہ معذرت اگر کوئی آپ کی چوکھٹ پہ آ کے کرتا ہے تو آپ اس کی معذرت کو قبول کر لیں، یعنی معاف کرنا سیکھیں۔ جو بندہ بندوں کو معاف کرتا ہے اسے اللہ کریم بھی معافی عطا فرماتا ہے۔ بلکہ پورے دین کا خلاصہ اگر سمجھیں ایک جملے میں تو وہ یوں ہے کہ جو بندہ بندوں سے جس انداز میں پیش آتا ہے اللہ کریم بھی اس سے اسی انداز میں پیش آتا ہے۔ آپ کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ جیسے رویہ ہوگا اللہ کریم کا رویہ آپ کے ساتھ ویسے ہی ہو جائے گا۔ اگر آپ معاف کرتے ہیں تو وہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ ابھی آج ہی ایک میری کتاب مکمل ہوئی ہے الاربعین فی الاخلاق الحسنہ، اخلاق حسنہ پہ 40 احادیث، تو ان میں ایک حدیث پاک وہ بھی ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے احوال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن اس وجہ سے اللہ کریم کی ذات برکات نے اسے معاف فرما دیا، جب اس کے نامہ اعمال میں دیکھا تو نیکی ایک تھی، تو پوچھا گیا کہ کون سی نیکی ہے، تو اس نے وہ بتایا گیا کہ نیکی یہ ہے کہ وہ قرض دیا کرتا تھا، اور جب قرض واپس لینے کا وقت آتا تھا تو اپنے خادم کو بھیجا کرتا تھا کہ اگر اس سے آج وقت مقررہ ہے، اگر پیسے اکٹھے ہو چکے ہوں تو لے لینا، اگر نہ ہوئے ہوں تو اس کی توہین نہ کرنا، اسے تھوڑا آگے ٹائم دے دینا، پھر جانا، پھر اگر نہیں اکٹھے ہوئے کوئی بات نہیں، تھوڑا موقع، پھر اگر دیکھو کہ اس کے حالات خراب ہیں، بندہ کمزور ہے، چھوڑ دینا۔ تو اللہ کریم اس سے فرمائے گا کہ تو اس بندے کے ساتھ رعایت کیوں کیا کرتا تھا، یہ تو بتا، ایک ہی نیکی ہوگی اس کے پاس، بھئی تو اس کے ساتھ رعایت کیوں کیا کرتا تھا؟
تو وہ کہتا ہے یا اللہ میرا مقصد یہ تھا میں تیرے بندوں کے ساتھ رعایت کر دوں، قیامت والے دن تو میرے ساتھ رہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، اگر تیری نیت یہ تھی تو ہم بھی تیرے ساتھ رعایت کرتے ہیں۔ اور وہ ایک نیکی جو ہے وہ اس کی وجہ سے اللہ کریم کی ذات برکات اس کو معاف فرما کے جنت عطا فرما دے۔ تو پہلی چیز خذ العفو، کسی معذرت کرنے والے کی معذرت کو قبول کرنا۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور دوسرا اخلاق وہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، خیر کا حکم دیں، بھلائی کا حکم دیں۔ جب بھی دوسرے کے بارے میں سوچیں تو اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ زندگی میں آپ سے کسی کا برا نہ ہو، آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں آپ کا امیج ایسا ہو کہ لوگوں کو آپ پہ یقین ہو کہ یہ بندہ میرے بارے میں برا نہیں سوچے گا، بلکہ اپنے پرسنل معاملے وہ آپ سے ڈسکس کریں، اپنے بچوں کا مستقبل آپ سے آ کے شیئر کریں۔ کیوں؟ انہیں یقین ہو کہ یہ بندہ ہمیں کبھی بھی اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں برا کبھی مشورہ نہیں دے گا، جب بھی مشورہ دے گا ہمیں اچھا مشورہ دے گا۔ تو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، جب بھی لوگوں کو آپ بانٹیں تو خیر بانٹیں، اچھائی کا حکم دیں، خیر کا حکم دیں۔ اور تیسری چیز وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین سے اعراض کریں، جاہلین سے منہ موڑ لیں۔ اب اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا عربی لغت کو دیکھنا ہوگا۔ عمومی طور پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جاہل بندہ ہے آپ اس سے اپنا چہرہ پھیر لیں، مگر پھر تبلیغ کا کیا مقصد ہوا؟ اگر جاہل سے آپ نے بات ہی نہیں کرنی تو پھر آپ اپنا علم کیسے ٹرانسفر کریں گے؟ پھر آپ استاد ہیں، آپ کا تو کام ہی جہلاء کو علماء بنانا ہے۔ تو لفظ جہل جو ہے عربی میں، جب ہم اس کو اس اپنا تاریخ میں دیکھتے ہیں تو جہل بمقابل علم نہیں ہے، جہل کا مقابلہ وہاں علم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جہل کا مقابلہ وہاں حلم کے ساتھ ہے۔ یعنی حلم ہے نرمی، اور نرمی کے مقابلے میں جو عربی میں لفظ بولا جاتا تھا وہ جہل تھا، یعنی نرمی کے مقابلے میں سختی، تشدد۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تشدد پہ ابھر آتے ہیں اور بلا وجہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، بلا وجہ کی بحث چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو آپ کے سامنے شیئر کرنا اور آپ کو تنگ کرنا اور ڈسٹرب کرنا، اور بلا وجہ آپ کے ساتھ وہ مناظرہ اور مجادلہ پہ اتر آتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ ایسے مناظرین سے اجتناب کریں۔ آپ ایسے جو جدل کرنے والے ہیں، لڑاکے، اور جن کا مقصد ہی فساد پیدا کرنا ہوتا ہے، اور جن کا مقصد ہی مسئلہ پوچھنے کا مقصد بھی فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے، آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور آج تو اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اب سوشل میڈیا کی دنیا میں اتنے فتنے پیدا ہو چکے ہیں، صبح و شام نیا سے نیا فتنہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور اس پہ ایسے عجیب و غریب قسم کے، یعنی باہمی لڑائی، ایک مسلک کے اندر لڑائی، ایک پیر کے اپنے مریدوں میں لڑائی، ایک درگاہ کی آپس میں، اہل سنت کی باہمی چپکلش، اور ان میں مختلف چھوٹے چھوٹے ایشو جن کا اسلام کی بھلائی اور اسلام کے عروج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام کے عروج کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مقصد صرف فتنہ پیدا کرنا، کبھی اس عالم کو بدنام کرنا، کبھی اس فاضل کو بدنام کرنا، کبھی اس کو خارجی بنا دینا، اس کو رافضی بنا دینا، اس کو جو ہے وہ یزیدی بنا دینا، اس کو حسینی بنا دینا۔ مقصد ان کا صرف اپنی انا کی تسکین اور پیچھے جو ایجنسیاں ہیں ان کے جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل۔ تو قرآن مجید نے فرمایا ایسی صورتحال میں اعرض عن الجاہلین، آپ ایسے لوگوں سے اجتناب کر کے، جو سیدھا رستہ ہے نا، جو صراط مستقیم ہے، آپ اس پہ چلتے رہیں اور اخلاق عالیہ کے ساتھ آپ پیش آتے رہیں، بس یہی صراط مستقیم ہے۔